نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ ہم نے شروع کیا ہے مفتی محمد تقی عثمانی کا ترجمہ قرآن اور تشریح قرآن، جس میں ہم اس کی قرآن کو سمجھنے سے پہلے ان تمام چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، جیسے قرآن کے نزول کا زمانہ، اس کی مکی اور مدنی آیات۔ پچھلی ویڈیوز میں آپ جا کے یہ تمام چیزیں شروع سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ان تمام چیزوں کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے قرآن کریم کا درجہ بدرجہ نزول۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا، یہ بات تقریباً سب ہی جانتے ہوں گے، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال میں اتارا گیا۔ بعض اوقات جبرائیل علیہ السلام ایک چھوٹی سی آیت بلکہ کوئی ایک جز لے کر بھی تشریف آتے تھے، بعض مرتبہ کئی آیتیں ایک ساتھ نازل ہو جاتی۔ قرآن کریم کا سب سے چھوٹا حصہ جو مستقل نازل ہوا وہ غیر اولی الدراری سورہ نساء ہے، جو طویل آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اور دوسری طرف سورہ انعام ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی۔ سارے قرآن کریم کو ایک دفعہ نازل کرنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا گیا؟ یہ سوال خود مشرکین عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، تو انہوں نے خود اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں ترجمہ۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ اے پیغمبر، ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دل مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے، اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں، ہم تمہیں اس کا ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں قرآن کی درجہ بدرجہ نزول کی جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں، یہاں ان کا خلاصہ سمجھ لینا ضروری ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امی نبی تھے، یعنی انہوں نے دنیا کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اس لیے اگر سارا قرآن ایک مرتبہ نازل ہو گیا ہوتا تو اس کو یاد رکھنا، ضبط کرنا مشکل ہوتا، کیونکہ ہم پچھلی ویڈیوز میں پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کے وحی نازل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کتنی زیادہ پریشان کن اور مشکل ہو جاتی تھیں، آپ کی طبیعت بھی کیسی ہو جاتی تھی، تو وہ دشوار ہوتا۔ اس کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ان پر توریت ایک ہی مرتبہ نازل کر دی گئی۔ اگر پورا قرآن ایک دفعہ نازل کیا جاتا تو تمام احکامات کی پابندی بھی فوراً لازم ہو جاتی، کیونکہ کچھ احکام ایسے ہیں جنہیں تھوڑا تھوڑا کر نازل کیا گیا ہے۔ جس طرح فصل لگانے کے لیے زمین تیار کی جاتی ہے، فوراً ہی بیج نہیں ڈال دیا جاتا، اسی طرح یہ اس حکمت بھری تدریج کے خلاف ہوتا جو شریعت محمدی میں رہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی اذیتیں برداشت کرنی پڑتی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن لے کر آنا ان اذیتوں کے مقابلے کو آسان بنا دیتا تھا اور آپ کی تقویت قلب کا سبب بنتا تھا۔ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات، جوابات اور مختلف واقعات سے متعلق ہے، اس لیے ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے یا وہ واقعات پیش آئے۔ اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی، اور قرآن کریم کی غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور اس کا حق ہونا زیادہ آشکار ہو جاتا تھا کہ جو واقعہ جس وقت پیش آیا اسی وقت اللہ نے قرآن کریم میں اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نازل فرمایا، تو قرآن اس طرح سے درجہ بدرجہ نازل ہوا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔